بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستانیہ چہارم کی عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں جو فقہ میں وہ الفقہ المیسر ہے اور صلاۃ المسافر سے ہے، لیکن ہماری بات جو پہنچ چکی ہے وہ صلاۃ المریض تک۔ اس سے پہلے آپ نے صلاۃ المریض بھی پڑھا، لیکن آج آپ کے سامنے صلاۃ المریض کی بحث ختم ہو جائے گی۔ بات تو آگے تک پہنچی تھی، ہم اس سے آگے آپ کے سامنے بیان کرنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، تو اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں اگر کوئی بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا، آج اس کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ ان عجز المریض عن الجلوس، اگر بیمار آدمی بیٹھنے سے بھی عاجز ہو جائے، صلی مستلقیا علی ظہرہ ورجلہ نحو القبلہ، کہ وہ اپنے پیٹھ کے بل کیا چت لیٹ جائے اور اپنے دونوں پیر کو قبلے کی طرف کر لے، وَيَنْصِبُ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنے کو کھڑا کر لے گا، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ عَلَى وِسَادَةٍ، اور اپنے سر کو کسی تکیے پر رکھ لے گا تاکہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے، یعنی قبلہ کی طرف پیر کرنا ہے، اور پیر کرنے کے بعد اس کو اٹھا لینا ہے تھوڑا گھٹنے کو، اور اس کے بعد اپنے سر کے نیچے کوئی کیا تکیہ رکھ لینا ہے، اور رکھنے کے بعد وَيُؤَدِّي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کیا کرنا ہے، اشارے سے کر لینا ہے، اور بیمار آدمی اس طرح نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی شریعت کی نظر میں۔ یہ بات تو ختم ہو گئی۔ ایک صاحب کتاب ایک دوسری بات بتا رہے ہیں اسی کے ضمن میں کہ وَقَذَا يَجُوزُ إِنْ عَجِزَ عَنِ الْجُلُوسِ، ایک آدمی ہے وہ بھی بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، أَنْ يُصَلِّ عَلَى جَنْبِهِ وَيُؤَدِّي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ بِالْإِمَامِ، تو وہ اپنے پہلو پر نماز پڑھ لے اور رکوع اور سجدہ کرے اشارے سے۔ اس کی کیا شکل ہوگی؟ اس کی شکل یہ ہوگی کہ ایک آدمی کیا کرے کہ وہ اپنے سر کو کیا کر لے، اتر طرف کر لے، اور اپنے پیر کو یا کہ اپنے سر کو دکھن طرف کر لے اور پیر کو اتر طرف کر لے، اور چہرہ کو بالکل سامنے کی طرف کر لے، یعنی قبلہ کی طرف کر لے، تو اور پہلو پر لیٹ جائے، یعنی کروٹ کہیے کروٹ لیٹ جائے، اور کروٹ لیٹ کر وہ نماز پڑھ لے، رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی چت لیٹ جائے یا پہلو پر لیٹ جائے اور لیٹ کر، بشرطے کہ وہ بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، تو وہ اشارے سے رکوع اور سجدے کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ صاحب کتاب کریں کہ انما ینوب الامام مناب الرکوع والسجود اذا کان بالراس، کہ اشارے کو یعنی رکوع اور سجدے کے قائم مقام بنایا گیا ہے جبکہ وہ سر سے ہو، یعنی ان دونوں شکلوں کے اندر جب وہ بیٹھنے پر قادر نہیں تھا اور وہ اشارے سے کیا کر لیا، سجدہ اور رکوع اور سجدہ کر لیا، چاہے وہ چت لیٹ کرتے ہو چاہے وہ پہلو پر لیٹا ہو، دونوں شکل کے اندر، تو لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اشارہ یہ کیا ہے، اشارہ کو رکوع اور سجدے کے قائم مقام مان لیا گیا، لیکن یہ اس شکل کے اندر ہے جب کوئی اشارہ سر سے کیا ہو، لیکن اگر وہ اشارہ کرے آنکھ سے یا دل سے یا ایک بھاؤں سے تو اس اشارے کا اعتبار شریعت کی نظر میں نہیں ہے، لہذا کوئی آدمی اگر آنکھ سے یا بھاؤں سے یا دل سے اشارہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ کہا فرمایا صاحب کتاب نے اما اذا کان الامام بالعین، جب کوئی آدمی اشارہ کرے آنکھ سے، او بالحاجب یا بھاؤں سے، او بالقلب یا دل سے، فلا تصح له صلاته، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اذا عجز المریض ان يصلي بالامام بالراس، لیکن ایک آدمی ہے جو بالکل لیٹ کر نماز پڑھ رہا تھا اور سر سے اشارہ کر رہا تھا، لیکن لیٹ کر کے پڑھ رہا ہے لیکن وہ سر سے اشارہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز کو مؤخر کیا جائے گا، ڈھیل دیا جائے گا، کہ ابھی اس سے ابھی نماز ساقط ہو جائے گی پھر وقت کے لیے۔ جب کوئی مریض عاجز ہو جائے اس بات سے کہ وہ اشارہ کرے سر سے، یعنی سر سے بھی اشارہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اخرت عنہ صلاۃ یوم ولیلۃ، ایک دن کی نماز اس سے مؤخر ہو جائے گی، ایک دن تک نماز نہیں پڑھے گا، فیقضیها بعد ما قدر على قضائها، اور اس ایک دن کی نماز کی وہ قضا کرے گا، کب؟ جب اس کے قضا کرنے پر وہ قادر ہو جائے، یعنی ایک دن کے بعد جب اس پر قادر ہو جائے گا تو اس کو کر لے گا۔ وما زاد علیہ سقطت، لیکن ایک آدمی ہے وہ بہت دنوں سے بیمار تھا اور اس پر ہو ہی نہیں رہا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ سر سے بھی اشارہ کر کے نماز پڑھ سکے، اور لمبی مدت تک وہ بیچارہ بیمار رہا، وہ عاجز رہا ان سب چیزوں سے، تو کہا ہے صاحب کتاب کہ اب ایک دن سے زیادہ اگر اس پر ہو جائے اس طرح کی باتیں تو اس سے نماز ساقط ہو جائے گی۔
آگے صاحب کتاب کر رہے ہیں من طلع علیہ الجنون او الاغماء واستمر الاغماء والجنون الى اکثر من 5 صلوات سقطت عنہ تلک الصلوات. کہ کوئی آدمی پاگل ہو جاتا ہے یا کسی آدمی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے تو صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اگر 5 وقت کا جو ٹائم نماز کا ٹائم ہے اس سے زائد وقت تک کوئی پاگل رہا یا کسی پر بے ہوشی طاری رہی تو وہ 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن تک بے ہوش ہے, پاگل ہوا تو بالکل پاگل جنون کی حالت میں کئی دن گزر گیا, تو صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اگر وہ 5 نماز سے زیادہ وقت تک وہ پاگل رہا یا وہ بے ہوشی کی حالت میں رہا تو اس کی نماز ساقط ہو جائے گی. اسی کو کہا جس پر جنون طاری ہو جائے یا بے ہوشی طاری ہو اور یا بے ہوشی لمبا ہو جائے اور پاگل پن 5 نماز سے زائد تک سقطت عنہ تلک الصلوات, اس سے نماز ساقط ہو جائے گی. آگے صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ من طلع علیہ الجنون, جس پر پاگل پن یا بے ہوشی اور بے ہوشی لمبا ہو جائے اور پاگل پن ہو 5 وقت یا اس سے کم, تو اگر 5 وقت سے کم تک کوئی پاگل رہا 3-4 نماز تک یا کوئی آدمی بے ہوش رہا 3-4 نماز تک ہی رہا تو اس سے نماز ساقط نہیں ہوگی, لیکن وہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی قضا کرے گا. او اقل منا 5 وقت سے کم تک وہ پاگل رہا یا بے ہوشی کی حالت میں رہا, قضا صلوات بعد ما افاق, کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد اپنی نماز کو پوری کرے گا, اس کی قضا کرے گا. صاحب کتاب آگے لاسٹ مسئلہ بیان کر رہے ہیں, آخری مسئلہ, پھر اس باب کو ختم کریں گے. من استطاع صلاته قائما, ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا, نماز کھڑے ہو کے حال میں کیا, نیت باندھ بھی لیا, تحریمہ بھی پڑھ لیا. ثم عجز عن القیام صلی قاعدا, لیکن بیچے میں ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اب وہ کھڑا نہیں رہ سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے لیکن کھڑا نہیں رہ سکتا ہے. صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہونے پر اب قادر نہیں ہے صلی قائدا, وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا. عزیز طرف وہ بیٹھ لے گا, آرام سے بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا. یہی دین کہتا ہے, یعنی شریعت کہتی ہے. اذا كان قادرا على القعود, جبکہ وہ بیٹھنے پر قادر ہو. آگے صاحب کتاب کر رہے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الْقُعُودِ, لیکن وہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے. ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز شروع کیا تھا, اب کھڑے ہو کر قادر نہیں ہے, اور اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ کھڑے ہونے میں قادر نہیں ہے, بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے. اب کیا ہوگا, اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اگر وہ قادر نہ ہو, بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہو, صلی مستلقیا بالایماء, صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وہ چت لیٹ جائے گا اور چت لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لے گا, اور اشارے سے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. صاحب کتاب نے یہاں پر اپنی بات کو ختم کر دیا. انشاءاللہ عزیز طلبہ آئندہ پھر لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں.